بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر سیدہ شمائلہ رواب رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حج۔ حج دین اسلام کا اہم ترین رکن۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے میں ذوالحجہ کے مہینے میں 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادت کو اسلامی اصطلاح میں حج اور اس میں انجام دی جانے والی عبادت کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دین اسلام میں جو ہے، دیکھیں میرے خیال میں آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوگا جس کو حج کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ حج ہمارا اسلامی فریضہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی روٹین لائف میں اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، تو آج ہم اس کو تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سب سے آخری رکن ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذوالحجہ سے ہوتی ہے۔ حج کے قصد سے، مطلب قصد معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا۔ جب احرام باندھا جاتا ہے تو بعض کام اس شخص محرم، یعنی محرم وہ شخص جو احرام باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، پر حرام اور بعض امور کی انجام دہی اس پر واجب ہو جاتی ہے، جسے مناسک حج کہا جاتا ہے۔ حاجی متعین میقات، متعین یعنی کوئی مخصوص جگہ نا، میقات ابھی ہم تفصیل سے آگے ان سب چیزوں کو پڑھیں گے، صرف ہم انٹروڈکشنری آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ابھی ہم اس کی تفصیل آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ میقات حج سے احرام باندھ کر کعبے کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، پھر منی روانہ ہوتے ہیں اور وہاں یوم الترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں اور یہاں ایک دن کا وقوفہ ہوتا ہے۔ اسی دن کو یوم عرفہ یعنی یوم سعی، عید قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حجاج رمی، جمار، کنکریاں پھینکنے کے لیے جمرہ عقبہ جاتے ہیں۔ بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر واپس منی جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوں حج کے جملہ مناسک مکمل ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان پر زندگی میں صرف ایک دفعہ حج پر جانا واجب ہے۔ عاقل اور بالغ ہونا اور حج پر جانے کی استطاعت رکھنا حج کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ حج واجب کی 3 قسمیں ہیں: قران، افراد اور تمتع، جو شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے مہینوں میں انجام پاتا ہے۔ حج کا اجتماع مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، جس میں مسلمانوں کے تمام فرقوں کے لوگ مکہ میں جمع ہو کر اکٹھے حج کے اعمال بجا لاتے ہیں۔ حج ایک عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی پہلو سے بھی اسلام کے اہم شعائر میں سے شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ چیز میں اکثر و بیشتر آپ سے کلاس میں بھی ڈسکس کرتی رہتی ہوں کہ نا ہم ہمیں فرقوں کے چکروں میں جو پڑھ چکے ہیں نا، اس نے ہمیں ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ اب حج پہ جب جاتے ہیں نا، سب ایک ہی جیسے سفید لباس میں کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں ان میں سے کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کون اہل سنت ہے، کون اہل تشیع ہے، کون دیوبندی ہے، کون حنفی ہے، کون مالکی ہے، کون شافعی ہے، نہیں، بالکل بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں پاتے۔ وہ صرف اس وقت عبد خدا ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس وقت انہیں یہ یاد نہیں ہوتا ہے وہ کس مسلک سے وابستہ ہیں، انہیں صرف اس وقت اپنا اصل یاد ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کون ہے، یعنی ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد ہے اسلام اور وہ مسلمان ہیں اور ان کا مالک رب ہے۔ اچھا، آپ بات کرتے ہیں لغوی اور اصطلاحی معنی کے۔ عربی زبان میں حج یا حج مطلب حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں نا، جس طرح سے کہ معنی دلیل و برہان لانے اور کسی اہم کام کی انجام دہی کا قصد کرنے کے ہیں۔ اسلامی منابع میں حج سے مراد ایک مخصوص وقت میں مکہ مکرمہ میں جا کر بیت الحرام کی زیارت اور اس سے متعلق بعض اعمال کی انجام دہی ہے۔ اسلام میں حج ایک فقہی اصطلاح کا نام ہے
جو مکہ مکرمہ میں مخصوص ایام میں انجام دینے والی مخصوص اعمال کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر انجام دی جانے والی اعمال کو اصطلاح میں مناسک حج کہا جاتا ہے۔ مناسک حج یعنی جمع منسک سے مراد وہ مکان یا زمان ہے، مکان سے مراد جگہ، زمان سے مراد ٹائم، جس میں عبادت انجام دی جاتی ہے۔ یہاں پر مناسک حج سے مراد حج کے موقع پر انجام دیے جانے والے تمام امور منجملہ یعنی احرام، عرفات اور مشعر میں وقوف کرنا، سرزمین منا جانا، رمی، جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، سعی بین صفا و مروہ، بین سے مراد بیچ میں، صفا و مروہ کے بیچ میں، سعی مانے دوڑ لگانا یا دونوں جانب آنا اور جانا، ٹھیک ہے۔ طواف النساء، نماز طواف نساء، زیارت، نماز طواف اور قربانی وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ امور ایسے ہیں جو مسالک سے مخصوص بھی ہیں، جیسے طواف نساء ہے، یہ کچھ ایسے امور ہیں جو کچھ مطلب مسالک انجام دیتے ہیں اور کچھ مسالک انجام نہیں بھی دیتے، لیکن جو مین حج کے احکامات ہیں یا مناسک ہیں وہ لازم ہے اور سب کو ایک جیسے اور ایک ہی طرح انجام دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبل از اسلام حج۔ قبل از اسلام حج کیسے؟ بھئی حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے ملت حنیفیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، یعنی ان کے متعلق قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم اور اس کے بعد بھی لوگ حج کیا کرتے تھے۔ البتہ جب جزیرہ نما عرب میں عمرو بن لہی کے ذریعے بت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسک حج میں حذف و اضافہ کر لیا تھا۔ حذف یعنی ختم، اضافہ مطلب زیادہ کر لیا تھا۔ ہجرت کے 90 سال حج فرض ہوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ اپنے مناسک مجھ سے لے لو۔ نیز اسی حج کے دوران اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات و قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ اب بات کرتے ہیں تاریخ کی۔ حج کی تاریخ کیا ہے؟ مطلب حج کب سے شروع ہوا اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ ویسے تو حضرت آدم نے خانہ کعبہ سب سے پہلے تخلیق کیا، پھر اس کے بعد جو اس کی حضرت نوح کے سیلاب کے وقت اسے قبے کو اٹھا لیا گیا، پھر اس کے بعد بیسکلی جو صحیح اس طرح سے جس کو تاریخ کی بنیاد کہا جاتا ہے وہ شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم سے، تو ہم آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آغاز حج کی تاریخ بعثت محمدی سے ہزاروں سال قبل ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا شام میں آئے تو ان کے ہاں باندھی ہاجرہ سے ایک لڑکا اسماعیل ہوا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی سارہ انتہائی غمزدہ ہو گئیں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نرینہ موجود نہیں تھی، اور سارہ حضرت ابراہیم کو ان کی باندھی کے حوالے سے تنگ کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ وہاں سے حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے دریافت کیا انہیں کس جگہ لے کر جاؤں؟ ارشاد ہوا مکہ میں میرا حرم، جسے میں نے زمین میں سب سے پہلے تخلیق کیا تھا۔ یعنی یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جو ہے حرم اپنا جو زمین کی جگہ ہے اس کو تخلیق کیا تھا، پھر بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے براق لے کر جو ہے حاضر ہوئے اور اس پر تینوں حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو سوار کرا کے روانہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جس سرسبز و شاداب خطے سے گزرتے تو حضرت ابراہیم یہی سوال کرتے حضرت جبرائیل سے کہ یہی جگہ ہے جبرائیل، لیکن جبرائیل کہتے ہیں نہیں، ابھی اور آگے چلیں۔ مقام کعبہ پر پہنچ کر جب ہاجرہ اور اسماعیل کو اس جگہ پہ اتارا تو وہاں اترنے کے بعد ان لوگوں کو ایک درخت نظر آیا جس پر ہاجرہ علیہ السلام نے ایک چادر ڈال کر سائبان سا بنا لیا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ سارہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محض ان لوگوں کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، لیکن واپس آ جائیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے نہیں، لہٰذا انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جہاں کوئی مونس ہے، مطلب مونس مانے ساتھی نہیں ہے، ہمدرد نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر روانہ ہوتے ہوئے جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، جو ذی طویٰ تھا ایک پہاڑ، کہ ایک پہاڑ پہ پہنچے تو ان کی طرف منہ کر کے، ان کی طرف ان کی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی طرف منہ کر کے دعا کی۔ حضرت ابراہیم تو واپس چلے گئے، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی بے آب ہو گیا یعنی بغیر پانی اور اناج کی زمین میں ٹھہر گئے۔ جب دوپہر ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اور جب آپ کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ تو والدہ تھیں، یہ تو واقعہ آپ سب نے بچپن سے ہی سب نے سن رکھا ہوگا، لیکن آج اس کو ہم ایک تاریخی پس منظر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو پیاس لگی حضرت اسماعیل کو تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ مقام صحیح پر پہنچ کر انہوں نے آواز لگائی کہ بھئی کوئی ہے اس وادی میں، کوئی مونس ہے۔ اسی وقت حضرت اسماعیل کی ان کی نظروں سے اوجھل بھی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت دور آ گئی تھی۔ پھر وہ فوراً صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں تو انہیں وادی کے اندر پانی کا سراب نظر آیا۔ پانی کا سراب یعنی مطلب خیال، جھوٹ لفظ تو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھ رہی میں اس وقت، یعنی ایک دھوکہ سمجھ لینا، پانی نہیں تھا، بس ایک خیالی سی چیز ان کے تصور میں آئی نا۔ چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی وادی میں اتری اور مروہ تک پہنچ گئیں، لیکن پانی نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل پھر بھی دوبارہ بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہیں صفا پہاڑی کی جانب سراب نظر آیا تو پانی کی تلاش میں پھر وادی میں اترائیں، لیکن جب حضرت اسماعیل نظر آئے تو واپس صفا پہاڑی پر چڑھیں۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پہاڑی پر پہنچی تو انہیں حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے پانی بہتا ہوا نظر آیا۔ وہ واپس ہوئی اور چشمہ آپ کے ارد گرد مٹی جمع کر کے بہتے پانی کو روکا، اس لیے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ ایک روایت اور ہے کہ آپ نے پانی کو جب بہتا جا رہا تھا، مسلسل رک نہیں رہا تھا، تو اس کو کہا زمزم۔ زمزم کا معنی ہوتا ہے رک جا، ٹھہر جا۔ تو وہ پانی بہتا جا رہا تھا اور رک نہیں رہا تھا، اور آج تک خداوند کریم کے معجزے سے وہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت جو ہے قبیلہ جرہم، ذوالمجاز اور عرفات میں فروکش تھے۔ فروکش مانے یعنی وہاں پہ انہوں نے بسیرا ڈالا ہوا تھا، وہ وہاں رہتے تھے۔ مکہ میں پانی نکلنے کے بعد یہاں چرند پرند آنے لگے، چنانچہ جرہم نے ان پرندوں کا تعاقب کیا، یعنی جرہم قبیلے والوں نے، اور بالآخر وہ ایک عورت اور بچے کے پاس پہنچ گئے جو ایک درخت کے نیچے فروکش تھے، یعنی انہوں نے بھی بسیرا ڈالا ہوا تھا، فروکش کے معنی، اور پانی ان کے پاس سے بہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قبیلہ جرہم کے سردار نے کہا تم کون ہو اور یہاں اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ہاجر نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی فرزند کی ماں ہوں، یہ انہی کا بیٹا ہے اور اللہ نے ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ نہیں، کل جب حضرت ابراہیم آئیں گے میں ان سے اجازت لے لوں گی تو پھر آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ تیسرے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ نے واقعہ سنایا۔ حضرت ابراہیم نے قبیلہ جرہم کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، چنانچہ پورا قبیلہ یہیں فروکش ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل ان دونوں سے خوب مانوس ہو گئے۔ جب ابراہیم دوسری بار آئے اور اتنے سارے افراد کو دیکھا تو انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کے ساتھ ہی گزر بسر کرتے رہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔ کعبے کی تعمیر اسی جگہ کرنی تھی جہاں آدم علیہ السلام پر قبہ نازل ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کو علم نہیں تھا کہ کعبہ کس جگہ تعمیر کرنا ہے، کیونکہ مذکورہ قبہ طوفان نوح کے وقت اللہ نے اٹھا لیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، وہ آئے اور حضرت ابراہیم کو مطلوبہ جگہ کی نشاندہی کی، اور بنیادیں جو تھیں کعبے کی وہ جنت سے اتاری گئی تھیں، جنت سے زمین پہ بھیجے، اور ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذی طویٰ پتھر سے وہاں سے پتھر لے کے آتے تھے تاکہ اس کی مزید بنیادوں سے آگے بڑھایا جا سکے اس کو نا۔ اس کے بعد مقام حجر اسود کی نشاندہی کی گئی، چنانچہ وہاں سے حجر اسود کو نکال کر اسے اصل جگہ پر رکھا۔ اس تعمیر میں کعبہ کے 2 دروازے رکھے گئے تھے، ایک مشرق کی سمت، دوسرا مغرب کی جانب۔ اس مغربی دروازے کا نام مستجار رکھا۔ پھر اس کے بعد اس تعمیر میں جو ہے پھر اس پر اسخر کی پتیاں وغیرہ ڈالی گئیں، اور حاجرہ علیہ السلام نے کعبے کے دروازے پہ ایک چادر لٹکا دی۔
کعبے کی تعمیر سے فراغت پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حج کیا. یعنی کیا؟ اسلام سے پہلے حج، سب سے پہلا حج یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر 8 ذوالحجہ یوم الترویہ کو جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا ابراہیم پانی یہاں سے بھر لو. چونکہ منا اور عرفات میں پانی نہیں تھا اس لیے پانی یہاں سے لے جاتے تھے. اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم الترویہ ہو گیا. اچھا، پروناؤنسیشن ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ اسٹائل سے کرتے ہیں. تو آپ الترویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر سے مکمل فارغ ہو گئے تو دعا کی، اے اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے اور یہاں کے باشندگان میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے روزی دے. ٹھیک ہے. پھر جناب علی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اہل ایمان ہر سال کعبے کا حج کرتے تھے. اور حج کی عبادت اس وقت تک جاری رہی جب تک اہل عرب میں بت پرستی نہیں پھیلی. پھر جو سردار مکہ عمرو بن لہی خزی کے زمانے میں جب بت پرستی کا رواج ہونے لگا تو مناسک حج میں حذف و اضافہ ہونے لگا اور عبادات حج حنیفی طرز پر نہیں رہی. یعنی جو حضرت ابراہیم کا طریقہ کار تھا اس پہ نہیں رہی. بعد ازاں عرب معاشرے میں بت پرستی کے اثرات گہرے ہونے لگے تو وہ لوگ کعبے کے ارد گرد خود تراشیدہ بتوں اور اپنے معبودوں کے مجسمے نصب کرنے لگے. اور مکہ کے بعض قبائل موسم حج میں تجارت بھی کرنے لگے. نیز بلا لحاظ و مسلک و مذہب تمام قبائل کو حج بیت اللہ کی پوری اجازت دے دی گئی. تاہم بت پرستی پھیل جانے کے بعد بھی بعض افراد دین حنیف اور مسیحت پر قائم تھے. ایسے افراد بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے. پھر بعثت محمدی کے 9 یا 10ویں سال کے بعد مسلمانوں پر بھی حج فرض ہو گیا جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے. اور جنہیں استطاعت میسر ہے ان پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے. تاہم مسلمانوں نے 631 ہجری تک حج نہیں کیا. 631 میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مسجد حرام میں موجود تمام بتوں اور مجسموں کو ہٹا دیا اور ان کے بعد تمام مسلمانوں نے حج کے جملہ مناسک ادا کیے. اس دن سے حج کی عبادت مستقل جاری ہے. حج کی فضیلت و اہمیت. فضیلت و اہمیت کیا ہے جی؟ حج کی فضیلت و اہمیت بہترین مطلب اتنی ہے کہ بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں بہت ہی ناممکن ہے. حج کی فضیلت میں سب سے پہلے اسے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک قرار دینا سب سے امپورٹنٹ. نیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی فضیلت و اہمیت پہ بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں مناسک حج ادا کرنے کے فضائل اور حاجی کو ملنے والے ثواب و انعام کا ذکر کیا گیا ہے. بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے تو کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر دریافت کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو کہا مقبول حج. بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور فسق اور فحش کلام سے بچا تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. صحیح مسلم میں ابن خزیمہ اور عمر بن عاص سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ان گناہوں کو دفع کرتا ہے جو اس سے قبل ہو چکے ہوں. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. سنن نسائی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عورتوں کے لیے جہاد کا متبادل قرار دیا. صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنم سے بندے آزاد نہیں کیے جاتے. تو یہ تو ہمارا تھا پارٹ 1 حج کی جو ہے انٹروڈکشن، اس کی تعریف اور اس کی فضیلت و اہمیت.
انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ پارٹ ہے اس میں ہم آپ کو حج کی اقسام بیان کریں گے، اور اس سے نیکسٹ پارٹ میں ہم مناسک حج پہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ہمارا حج کا جو لیسن ہے یہ ہمارا 3 کلاسز پہ ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ نہ صرف میرے لیکچر سے استفادہ کریے بلکہ کتب اور احادیث کتب کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے بالخصوص استفادہ کریں۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں۔ آپ سب کا سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔